السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 713، سورۃ مریم، آیت 77 تا 80، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب میں سے بڑھائیں گے بہت بڑھانا، اور ہم اس کے وارث ہوں گے ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ افرأیتا، کیا پس آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو جس نے کافرہ کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، وقالا اور کہا، لأوتین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالن مال، وولدن اور اولاد، اطلع کیا وہ مطلع ہوا ہے، الغیب غیب پر، ام یا اتخذ اس نے لیا ہے، عند الرحمن رحمان کے ہاں سے، عہدن کوئی عہد، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ہم ضرور لکھیں گے، ما جو کچھ یقول وہ کہتا ہے، ونمد اور ہم بڑھا دیں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب، مدا بڑھانا، ونارثہ اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ما ان چیزوں کے جو یقول وہ کہتا ہے، ویاتینا اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردا اکیلا ہی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ مریم کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں کافروں کے اس دعوے کا رد کیا ہے جو اس آیت میں موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ان آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 2091، اور صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2795۔ راوی ہیں اس کے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کنت کینا فی الجاہلیت، کہ زمانہ جاہلیت میں میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں میں لوہار تھا، لوہار کا کام کرتا تھا۔ تو کہا کہ میرا آس بن وائل پر کچھ قرض تھا، اور میں تقاضے کے لیے اس کے پاس گیا۔ یعنی خباب کہتے ہیں کہ
میرے پیسے آس بن وائل کے ذمے تھے۔ حضرت خباب یہ لوہار تھے، اور کبھی آس بن وائل اس کافر نے حضرت خباب سے کام کروایا تھا، جس کے پیسے آس بن وائل نے جناب حضرت خباب بن ارد کو دینے تھے۔ تو جناب حضرت خباب اپنے پیسے لینے کے لیے آس بن وائل کے پاس گئے، تو یہ کافر آس بن وائل جناب حضرت خباب سے کہنے لگا کہ لا اعطی کا حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تجھے پیسے تب دوں گا کہ جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے۔ حضرت خباب اپنی دیہاڑی مزدوری جو اس نے آس بن وائل کا کام کیا تھا، وہ پیسے لینے کے لیے اس کافر آس بن وائل کے پاس گئے، تو وہ کہنے لگا کہ پیسے تمہیں تب دوں گا جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، مطلب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کر دے، تو نے جو کلمہ پڑھا ہے کلمے کا انکار دے، کافر ہو جا۔ تو جناب حضرت خباب کہنے لگے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں ہرگز انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میں اب چونکہ کلمہ پڑھ چکا ہوں تو اب دوبارہ کافر نہیں ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کا انکار نہیں کرنا۔ اور جب یہ کہا کہ جب تو مر کر پھر زندہ ہو تو پھر بات کوئی ہوگی، یعنی انکار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تو مرے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو یہ کافر آس بن وائل حضرت خباب سے کہنے لگا کہ اچھا جب ایسا ہے تو جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو تم میرے پاس پھر آنا، مطلب یہ کہ جاؤ۔ مطلب اس کافر نے سیدھا کہہ دیا کہ اگر تم نے کافر نہیں ہونا تو پھر جاؤ، میں تمہیں پیسے بھی کوئی نہیں دیتا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات بینات نازل فرمائیں، اور یہ کافر آس بن وائل کہنے لگا کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گا نا تو اس وقت بھی میرے پاس خوب مال و دولت ہوگا اور اولاد بھی ہوگی، تو تب میں تیرا قرضہ واپس کروں گا۔ اب آس بن وائل کی اس بات سے کیا مقصد تھا؟ دراصل کافر لوگ، مشرک لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا مانتے ہی نہیں تھے، وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ جنت اور جہنم کے انکاری تھے، وہ یوم الحساب کو، حساب کے دن کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو آس بن وائل نے یہاں پہلے تو قیامت کا انکار کیا، دوسرا یہ کہ قیامت کا مذاق کیا، تیسرا یہ کہہ دیا صاف لفظوں میں کہ جاؤ جاؤ تمہیں پیسے کوئی نہیں ملنے والے، اور چوتھا یہ کیا کہ اگر قیامت ہو گئی یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہوا تو یہاں جیسے اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے وہاں بھی اللہ ہمیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور روپے پیسے سے اور سونے چاندی سے نوازے گا۔ یہ کافر لوگ چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں مانتے تھے، تو جب ایک چیز کا پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا انکار بھی ہے اور اس کا مذاق بھی ہے، قیامت کو ٹھٹا اور مذاق بنانا بھی ہے۔ اس لیے ان کافروں نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا۔ تو اس پر یہ آیات بینات نازل ہوئیں۔ ہمارے لیے یہاں سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اپنی دنیا کا نقصان کر لیتے لیکن دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم دین کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں لیکن دنیا کا نقصان ہم برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ کون تھے جو دین کا نقصان نہ ہونے دیتے، بھلے دنیا کا نقصان جتنا بھی ہو جائے۔
اور کافر لوگ یہ صرف یہی کافر ہی نہیں، یعنی عاص بن وائل ہی نہیں، باقی کفار کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ قیامت کے انکاری تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو کافر یہ بات کر رہا ہے، کیا اس نے غیب سے کچھ جان لیا ہے، یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ دوبارہ زندگی میں بھی مال اور دولت اسے ملے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور بے ایمانوں اور ان کافروں کے لیے دگنا عذاب ہوگا، تگنا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ ایک خود کافر ہے جی، ایک قیامت کا مذاق ہے، اور ایک لوگوں کو بھی اسلام سے روکنا ہے اور کفر کی طرف لے آنے کی کوشش ہے۔ بندہ جب خود بھی کافر ہو، دوسروں کو بھی کافر کرے، اور اسلام کا مذاق اور حق کا مذاق بھی اڑائے، تو پھر اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، عذاب بھی اس کے لیے دگنے سے تگنا ہو جاتا ہے اور تگنے سے دگنا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہم ہی اس کے وارث ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جس دنیا کی دولت پر فخر و غرور کر رہا ہے یہ مر جائے گا، مال ہے، اولاد ہے، کائنات ہے، زمین پہ جو کچھ ہے، اس کا وارث کون ہو؟ ایک اللہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکیلے ہی پیش ہونا ہوگا، اور ہر ایک کو اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہونا ہوگا۔ نہ وہاں اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ جتھا جماعت قائم آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔